آپ یقین مانیں جب میں پہلے دن وہاں پہنچا 18 ستمبر 2025 کو تو وہاں جتنے نوجوان قید تھے ظاہر مجھے جانتے تھے وہ ویڈیوز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یقین کریں وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے لیٹرز بھجوائے مجھے اندر کے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے ہمارا مقدمہ پوری دنیا تک پہنچے۔ بھائی آپ اس کے اوپر بات کریں نا کہ جن کے اوپر غلط لگ گئی ہے ان کی تحقیقات کرائی جائیں، اس چیز سے کیا تعلق ہے جی اس میں توبہ کی شک داخل کر دی جائے؟ مطلب دیکھیں کتنی بھریک واردات یہ ڈالی جا رہی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ویورز مجھے یہ سن رہے ہیں، بالکل آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا، یہ صرف اور صرف اپنا چورن بیچ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنا راستہ اور گستاخانہ رسول کا راستہ جو ہے نا یہ صاف کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں اس کے اوپر کہ مرزا صاحب نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلمات کہے کیا وہ گستاخی ہے یا نہیں؟ ڈیالہ میں مجھے بشپ ملے تو میرے ساتھ تھے، ان کو جب پتا چلا تو وہ انہوں نے پہلے تو کیا لگایا، انہوں نے کہا یار کتنے جاہل ہیں آپ کے علماء، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، لیکن ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اگلی بات بڑی حیران کن کی، انہوں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے خدا کو انسان بنا دیا، آپ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بھی برداشت کیا ہوا ہے، کیا یورپ امریکہ میں مسلمان نہیں رہ رہے جو ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب ہمارا اختلاف آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چورن نہ بیچے جی میں نے تو عقیدہ بیان کیا، میں نے تو نقل کفر کیا۔ سر آپ نے نقل کفر نہیں کیا، آپ نے کلمہ کفر بولا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے جی سامعین و ناظرین، خیریت سے ہیں؟ میرے تھمبنیل سے آج کا میرا موضوع آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ چند روز قبل جہلم کے چھوٹے مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، اس کے بعد ریحان طارق صاحب جو صحافی ہیں جن کے اوپر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، ان کے ساتھ پھر سے چھوٹے مرزا صاحب نے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کی۔ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو میں کلیئر کر چکا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کلیئر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم جس بات پہ گفتگو کریں گے، جو انجینئر صاحب نے ریحان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی، ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی، اور پھر ابھی جیو نیوز کے اوپر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کر شاہزیب خان زادہ جو ایک صحافی ہے اس کے پروگرام میں بیٹھ کے باقاعدہ صرف 295C کے کیس کو ہٹ کرنے کے لیے اور گستاخانہ رسول کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے، پہلے بھی یہ بلاسفیمی کیس کے اوپر ایک گینگ جو تھا وہ پورا کام کر رہا تھا، اس کے بعد جو ہے ایک یوٹیوبر جن کو آپ ڈکی بھائی کہتے ہیں آپ کے سامنے، ان کو نکالا گیا باہر، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی سیم یہی بات کی جی وہ مجھے اوپر سے لوگ پرچیاں پھینکتے تھے، یہ کرتے تھے، انہوں نے بھی کچھ ڈرامہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اب یہ چھوٹے مرزا صاحب یہ جیل سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے باہر آنے کے بعد اس قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں کہ 295C کا قانون جو ہے وہ بالکل غیر شرعی ہے، گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ بالکل بھی سزائے موت نہیں ہے، اور گستاخ رسول کی سزا میں 295C میں یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہ بقول مطلب مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ میری ڈیمانڈ ہے کہ 295C کے بیچ میں توبہ کی شک کو ایڈ کیا جائے کہ گستاخ رسول کی جو ہے وہ توبہ قبول ہونی چاہیے، وہ گستاخ کے جس نے جان بوجھ کر گستاخی نہیں کی، اور جان بوجھ کر کوئی گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی توہین رسالت کر لیتا ہے انجانے میں، جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کرے گا، تو توبہ کی شک پیش کی جائے۔ اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے، یہ آئینی ترمیم کے ذریعے 295C داخل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ سمپل میجورٹی کے ذریعے داخل ہوئی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ 3 دن کا موقع دیا جائے گا اسے توبہ کرنے کا، لیکن یہاں پہ تو موقع نہیں دیا جاتا ہے، FIR کاٹ کے اس کو ہمیشہ کے لیے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں جب میں پہلے دن وہاں پہنچا 18 ستمبر 2025 کو تو وہاں جتنے نوجوان قید تھے ظاہر مجھے جانتے تھے وہ ویڈیوز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یقین کریں وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے لیٹرز بھجوائے مجھے اندر کے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے ہمارا مقدمہ پوری دنیا تک پہنچے، تو جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ نے ہم مسکینوں کی آواز بھی پہنچانی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو ابھی پتہ نہیں کہ میں نے بھی باہر نکلنا ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ فائلز بھجوائی کہ ہمارے کیس کو آپ اسٹڈی کریں، اور اس میں جو سرکاری ادارہ ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس پاکستان کا، باقاعدہ ان کی رپورٹ ہے، اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے کہ ہنی ٹریپ کے ذریعے اس طریقے سے بچوں کو پھنسایا گیا، توہین ان سے کروائی گئی۔ تو آج انشاءاللہ اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ 295C کی جو دفعہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ توبہ کی شک کیوں نہیں ایڈ کی گئی قانوناً، یا کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں 295C کو سمجھتے ہیں 295C کیا ہے۔ دیکھیں 295C یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جان بوجھ کر دانستہ بہوش و حواس گستاخی کرتا ہے اور پھر اس کی گستاخی ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو دفعہ لگتی ہے نا اس کو کہتے ہیں 295C۔ اب دیکھیں 2-4 چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ جو گینگ ہے نا جو اس وقت گستاخانہ رسول کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے اور 295C کو جنہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، یہ 3-4 چیزوں کا نا بیچ میں خلط مبس کر دیتے ہیں، مطلب مکس اپ کر کے نا آپ کے سامنے کھچڑی سی بنا کے رکھ دیتے ہیں، بات اور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹیشن جس چیز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس کا ہوتا ہی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی شخص کے اوپر جب گستاخی ثابت ہی نہیں ہوئی تو اس کے اوپر 295C کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، اور ایسا کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ یہ سارا جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے سامنے لا کے بتایا جا رہا ہوتا ہے، ہوا میں باتیں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، فلانا نابینا شخص پھنسا ہوا ہے، فلاں شخص کو فلاں نے میسج کیا، اس نے کہا جی مجھے وہ گستاخانہ پکچر جو ہے وہ دوبارہ فارورڈ کرو، اس نے اس کو فارورڈ کی، FIR لے پہنچ گئے تو انہیں چوک کے لے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی شرعی ثبوت کے یہ چل رہی ہوتی ہیں، صرف اور صرف اپنا پتہ کلیئر کرنے کے لیے، صرف اور صرف اپنا رستہ کلیئر کرنے کے لیے یہ من گھڑت کہانیاں اور قصے آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کھڑا کر دیں گے، وہ کھڑے ہو کے بیان دے رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایموشنل سا میوزک لگا دیتے ہیں، سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یار ہو بڑی زیادتی ہو گئی یار، دیکھو جائیداد کا مسئلہ تھا 295C لگا دی۔ اس طرح کے اگر واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں یا سامنے آ رہے ہیں تو بھائی شرعی ایویڈنس کے ساتھ وہ لا کے رپورٹنگ ہمارے سامنے رکھی جائے، یہ نہیں کہ جی وہ ایک بندہ تھا وہ آیا تھا تو اس کے ساتھ یوں ہوا تھا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی یہ ہمدردی 295C والوں کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ بھئی چوری کے الزامات میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں، بالکل بے گناہ ہیں،
عدالتوں میں دیکھو لوگ دھکے کھا رہے ہیں, جسٹس کا نظام ہمارا کدھر سے کدھر چلا گیا, اس کے اوپر تو آپ نے کبھی نہیں آ کے کہا. ہمارے کتنے ایسے قوانین ہیں جن میں معافی کوئی نہیں ہے. تو یار آپ کو صرف 295C کیوں نظر آ رہا ہے کہ یار اس میں ہی توبہ کی شک ہونی چاہیے؟ بھائی اور بھی بہت سارے قوانین ہیں, ان میں آپ نے توبہ کی شک کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی آپ اس کے اوپر بات کریں نا کہ جن کے اوپر غلط لگ گئی ہے ان کی تحقیقات کرائی جائیں. اس چیز سے کیا تعلق ہے جی اس میں توبہ کی شک داخل کر دی جائے؟ مطلب دیکھیں کتنی بھریک واردات یہ ڈالی جا رہی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اور لوگوں کو کیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں مانتے, یہ تو کہتے ہیں جی توبہ کا موقع ہی نہیں دیتے, توبہ کا موقع دینا چاہیے. اب ذرا سنیں کہ توبہ کا موقع گستاخ رسول کو کیوں نہیں دیا جاتا. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں, ان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جن میں توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی, اس جرم کی حساسیت سے کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے پہلے سے ہی آگاہ کیا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں, چونکہ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں میں انجینئر بھی ہوں, میں اٹامک میں بھی کام کرتا رہا ہوں. آپ اگر حساس اداروں میں چلے جائیں نا, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ بعض جو ایریاز ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پہ پہلے سے ہی وارن کیا ہوتا ہے. کوئی نیا بندہ جا رہا ہے, کوئی پرانا بندہ جا رہا ہے, کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا, پہلے سے وارن کیا ہوتا ہے, باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے بھائی یہ نو گو ایریا ہے. کہیں پہ ہائی وولٹیج کرنٹ آ رہا ہے تو باقاعدہ ایک ڈسٹنس جو ہے نا وہ شو کر دیا جاتا ہے, بھئی اتنا فاصلہ ہے, اتنے فاصلے سے آپ نے دور رہنا ہے, اگر اس سے آپ آگے جائیں گے, اگرچہ وہ دانستہ طور پر گئے یا غیر دانستہ طور پر گئے, یہ کرنٹ آپ کو بالکل سوچے سمجھے بغیر کھینچ لے گا. تو اس کے ہم پھر ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس سے بچنے کے لیے ہم آپ کو پہلے وارن کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ گنجائش موجود نہیں ہے, یہاں پہ ذرا سنبھل کے قدم رکھیے گا بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے دربار کا ادب مومنوں کو بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو, میرے نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا, اپنی آواز بھی نیچے رکھنی ہے. میرے نبی کو ایسے مخاطب نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو. تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریڈ لائن بتا دی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی. یہ مرزا صاحب یہ بھی چال چلتے ہیں جی یہ اس وقت کا شان نزول تھا. جو بھی حضور علیہ السلام کا امتی آج بھی اگر حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریڈ لائن بتائی ہوئی ہے. میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب ہیں, ہاں بی کیئرفل, یہ تمہاری لمٹ ہے کہ تم نے آواز بھی اونچی نہیں کرنی میرے محبوب علیہ السلام کی آواز سے. جس طرح دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کہو, ان کو جھڑکو نہیں. بھائی اف جو ہے نا, اف یہ سب سے نچلا درجہ بتایا گیا ہے, یہ ایک لمٹ بتائی گئی ہے, اس سے آگے بات نہیں کرنی, اس سے آگے سب کچھ بند ہے. یہ ادب بتایا, یہ لمٹ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی, اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان, جن کی عزت و ناموس کے اوپر ہمارا کنبہ قربان, ہماری عزتیں قربان. رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, میرے نبی کی آواز سے نہ اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو. اور آپ یقین کریں کہ اس آیت کے بعد میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحابی سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کی. وہ جو میں نے آپ کو نو گو ایریا والے مثال دی, بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے. میں ایک اور مثال آپ کو اس کے اوپر دیتا ہوں. دیکھیں طلاق کا مسئلہ ہے, 3 گولیاں ہیں آپ کے پاس, 3 چلا سکتے ہیں آپ, 3 آپشن ہیں آپ کے پاس, 3 استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک شخص اگر ایک ہی وقت میں 3 فائر کر دیتا ہے, جبکہ ہر بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے 3 طلاقیں دے دی, اگر اپنی بیوی کو کہہ دیا تجھے 3 طلاق, تو بھئی تینوں کے تینوں فائر آپ نے ایک ہی دفعہ میں چلا دیے. اب اگر وہ بندہ طلاق دینے والا مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے حضرت کوئی گنجائش تے کڈو, تو مولوی صاحب یہی کہیں گے کہ حضرت اس میں گنجائش تھی جو آپ کو پہلے سے بتائی گئی تھی. اگر کوئی دانستہ طور پہ گستاخی کرتا ہے, یہ آپ کو وارن کیا جا رہا ہے, یہ آپ کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے, یہاں پہ لمٹ نہیں ہے, یہ نو گو ایریا ہے, ادھر آپ نے سوچ سمجھ کے قدم رکھنا, بلکہ یہاں پہ قدم رکھنا ہی نہیں ہے آپ نے. تو 295C میں توبہ کی گنجائش کا یا توبہ کی شک کا مطالبہ کرنے والے حضرت صاحب, میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا, یہ آپ بہت سارے گستاخان رسول کے لیے ایک بہت بڑا پھاٹک کھول رہے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں توبہ کی شک موجود نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ یار 295C جس کے اوپر لگ گیا نا, اس کی سزا موت ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہونی. آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص نے قرآن پاک کی توہین کی, کیسے کی, یہ بھی میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا. اللہ کی پناہ یار, اللہ کی پناہ, اتنی غلیظ اور اتنی گھٹیا اس نے حرکت کی کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی اس کے سپرمز جو ہیں وہ باقاعدہ ثابت ہو گئے کہ اسی شخص نے یہ حرکت کی ہے. مجھے بتائیں وہ شخص جب یہ حرکت کر رہا تھا, کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ 295C میرے اوپر لگے گی یا 295A لگے گی یا B لگے گی, اور اس کا مجھے آگے سے خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ اس کو نہیں پتا تھا. ویڈیو موجود ہے, ثبوت موجود ہے, وہ بندہ پھر بھی نکل گیا. ابھی دیکھیں توبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے, لیکن گستاخ کو کہیں نہ کہیں پتا ہوتا ہے کہ یار میری پشت پناہی کرنے والے کہیں نہ کہیں موجود ہیں, مجھے کہیں نہ کہیں سے نکال لیں گے, مجھے راستہ دے دیں گے. جس نے دیکھیں مرزا صاحب کو نکال لیا, ان کے بگ باس جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے اعضائے وضو چمکا رہے ہوتے ہیں, جی یہ ہیں آپ کے بگ باس, جن کو آپ دکھ دکھ کے جو ہے نا جنت میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بار بار, جن کے لیے آپ سافٹ کارنر نکال کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں چھوڑیں جی جناب کیڑا واش روم چ مریا, تواڈے کتھے مرے نے دسو. جی یہ ہیں آپ کے بگ باس جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے آپ کو سپورٹ کر کے باہر نکالا. آپ کیا ہمیں بچا سمجھتے ہیں؟ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ جب وہ اس بیس کے اوپر گستاخی کر سکتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ توبہ کی شک موجود نہیں ہے, تو جب توبہ کی شک ایڈ کر دی آپ نے, آپ حساب لگائیں کہ کتنا بڑا پھاٹک آپ گستاخیوں کا کھولیں گے یہاں پہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا یہ قانوناً کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ کی سزا معاف ہو جائے گی. تو بھائی ناموس رسالت کے کیس کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے, یہ نو گو ایریا ہے. ہاں اس سے بچنا ہے آپ نے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس کا کوئی شکار نہ ہو, تو بھائی زبان سنبھال کے بات کریں نا. آپ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے آئے تو یہ کوئی بابے تو نہیں ہے جو آپ کہیں جی ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے بھائی. تو اس لیے جو عوام مجھے سن رہے ہیں, جو میرے ویورز مجھے یہ سن رہے ہیں, بالکل آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا. یہ صرف اور صرف اپنا چورن بیچ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنا راستہ اور گستاخان رسول کا راستہ جو ہے نا یہ صاف کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب آ جائیں اس کے اوپر کہ مرزا صاحب نے کیا رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں جو کلمات کہے کیا وہ گستاخی ہے یا نہیں ہے. میں الحمدللہ پہلے بھی ثبوت کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں, لیکن آج انشاءاللہ چلیں یار میں مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ میں سے یہ ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف وہ لفظ منسوب نہیں کیا, میں نے تو نقل کفر کیا, میں نے تو عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا, اور عیسائی اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کو سچا نبی نہیں سمجھتے. اور یہاں میں نے جو لفظ دجال استعمال کیا, اس لفظ دجال سے مراد میرا وہ دجال نہیں تھا جو جناب قرب قیامت میں آئے گا. میری مراد یہاں پہ دجال سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے, کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لفظ دجال کا مطلب یہی بنتا ہے جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں. یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں, نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ کیا ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اب یہ مقدمہ پیش کرنے کے بعد چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو وہاں پہ مجھے ایک بندہ ملا جو عیسائیوں کا بڑا تھا, میرے ساتھ ہی قید تھا. جب اس نے میرا جب کیس دیکھا تو وہ کہہ کے لگا کے ہنسنے لگا, اور اس نے کہا یار تمہارے علماء تو بڑے جاہل ہیں, ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ 295C لگائی ہے وہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اور اگر تم اس طرح 295C لگاتے ہو, اس کو تم گستاخی سمجھتے ہو, اگر ہمارے عقیدے کو گستاخی سمجھتے ہو, اس طرح تو ہم بھی تمہارے اوپر مقدمہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ ہم جس عیسیٰ علیہ السلام کو رب سمجھتے ہیں, اللہ مانتے ہیں, تم ان کے بارے میں قرآن پاک میں کہتے ہو کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے. میں نے آپ کو بتایا ڈیالہ میں مجھے بشپ ملے تو میرے ساتھ تھے, ان کو جب پتا چلا تو وہ انہوں نے پہلے تو کیا لگایا, انہوں نے کہا یار کتنے جاہل ہیں آپ کے علماء, ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے, لیکن ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اگلی بات بڑی حیران کن کی, انہوں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے خدا کو انسان بنا دیا, آپ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں, ہم نے آپ کو بھی برداشت کیا ہوا ہے, کیا یورپ امریکہ میں مسلمان نہیں رہ رہے جو ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہیں, جیسس کرائسٹ کی, اور آپ کا قرآن کہتا ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, خدا تو روٹی کھانے کا محتاج نہیں ہے, ہم تو جیسس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں. تو آپ بھی تو گستاخ عیسیٰ ہو, اگر ہم گستاخ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بقول آپ کے, تو ہمارے عقیدے کے تحت تو آپ بھی گستاخ عیسیٰ ہو. مرزا صاحب نہ, ایسے نہیں چلے گا. مرزا صاحب جب آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ لکھ کر دے دیں, تو مرزا صاحب چلیں ٹھیک ہے, اگر ان کا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ اس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں, ہم نہیں کہتے بھائی کھانے پینے کے محتاج تھے. یہ ورڈنگ آپ کی ہے, یہ ترجمہ آپ کا ہے, یہ لہجہ آپ کا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کھانے کے محتاج تھے, واش روم کے محتاج تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہاں کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کہاں فرمایا, مجھے بتاؤ, سورہ مائدہ نکالو, ترجمہ سامنے لاؤ, کہاں کہا ہے اللہ پاک نے. چھوڑی جا رہے ہو اپنی طرف سے جناب, ترجمے ہو رہے ہیں, تفسیریں ہو رہی ہیں, اور یہ نیچے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ اندھے مقلد جو کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, اور اندھے تقلید کر رہے ہیں اس کی. او بھائی قرآن کھول کے تو دیکھ لو, قرآن پاک میں کہاں کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کسی کا بھی ترجمہ کھول کے دیکھ لو, کہیں پہ بھی یہ ترجمہ موجود نہیں ہے. تو اللہ یہ ان کو فرما رہا ہے کہ وہ گاڈ نہیں ہے, وہ اللہ نہیں ہے جن کو تم اللہ کہتے ہو, جن کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو, وہ تو ایک رسول ہیں, اور ان سے پہلے بھی رسول آئے, یہ انہی میں سے ایک رسول ہیں. ان کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ ہیں, اور یہ اور ان کی والدہ کھانا کھاتے ہیں. یہ اللہ پاک نے الفاظ استعمال کیے, یہ کہا ہے جی عیسیٰ اور اس کی ماں کھانے کے محتاج تھے, تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, دور فٹے منہ تمہارے, کہاں کی بات تم نے اٹھا کے کہاں پر لگا دی. اس سے تمہارا جھوٹ بھی یہ پکڑا جاتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو جی اس بشپ نے جناب یہ بات کی ہے تو لاؤ اس کو لکھ کے دے. بھائی کہیں پہ بھی اس نے یہ بات نہیں کی, کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے, کہانی شریف کرائی ہے تم نے عوام کو. اب آ جاؤ اپنی اسٹیٹمنٹ کے اوپر, جو تم یہ کہتے ہو نا کہ میں تو عیسائیوں کا عقیدہ بیان کر رہا تھا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں حضور علیہ السلام کو, چونکہ وہ سچا نبی نہیں سمجھتے, جھوٹا نبی سمجھتے ہیں, تو جھوٹے نبی کو دجال ہی کہا جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, لیکن نہیں مرزا صاحب نہیں, آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ سنیں. 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں, صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں, 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں. تو تمہاری اس اسٹیٹمنٹ سے بالکل واضح طور پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ 6 ارب سمجھتے ہیں اور 2 ارب کہتے ہیں. چلو 6 ارب تو سمجھتے ہیں, ان کو تو سائڈ پہ کرو, 2 ارب کہاں کہتے ہیں. سچا نبی نہ سمجھنا یہ ایک الگ چیز ہے, میں نے پہلے بھی بتایا, لیکن حضور علیہ السلام کو وہ لفظ دجال کہنا, سر یہ گستاخی ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. یہ لفظ تمہیں 2 ارب سے ثابت کرنا پڑے گا. مرزا صاحب ہمارا اختلاف آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چورن نہ بیچے جی میں نے تو عقیدہ بیان کیا, میں نے تو نقل کفر کیا. سر آپ نے نقل کفر نہیں کیا, آپ نے کلمہ کفر بولا ہے. سیم یہی غلطی آپ نے پہلے بھی کی کہ یہودی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ چھوکرا کہتے تھے. آج تک آپ وہ لفظ یہودیوں سے ثابت نہیں کر سکے. جب علماء نے کہا, مفتیان کرام نے کہا کہ بھئی یہودیوں سے ثابت کرو, تو آپ نے آگے سے کیا کہا, یہ تو کوئی برا لفظ ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
میں آپ کو منافقت کی کس لیول پہ میں آپ کو رکھوں یار؟ آپ اپنا لیول بتا دو، میں اس لیول پہ آپ کو رکھوں. یہ ساری گفتگو جو میں نے کی ہے، اس سے خلاصہ کلام جو میں آپ کے سامنے ایک نتیجہ، ایک رزلٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 295C کے اندر توبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے. اس پہ یہ مطالبہ بھی نہیں بنتا، اس کے اوپر یہ ڈیمانڈ بھی نہیں بنتی کہ بے قصور ہیں جو جناب جن کے اوپر 295C غلط لگی ہوئی ہے، بھائی ان کی تحقیق کی جائے. یہ مطالبہ کرو، نہ کہ قانون کو چینج کرنے کا مطالبہ رکھ دو تم. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ویورز کو اور مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹس کو میں بالکل صاف الفاظ میں بتا دوں کہ ہمارا کام تھا آپ تک پہنچانا. تو وما علینا الا البلاغ. کل بروز قیامت تم ہمارا گریبان نہیں پکڑ سکتے. کل بروز قیامت تم ہمیں آ کے کہہ نہیں سکتے کہ یار تم نے ہمیں حق بتایا نہیں تھا. ہم تو آپ کی بات سنتے تھے، ہم تو آپ کو فالو کرتے تھے، ہم تو آپ کے سبسکرائبر تھے، ہم تو اللہ رسول کی وجہ سے آپ کو سنتے تھے. آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ہمارا کام تھا تک پہنچانا. حق کو کھول کے واضح کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے باوجود آپ نے اس کو اپنا استاد کہنا ہے، آپ نے اس کو امام کہنا ہے، آپ نے اس کو اپنا بڑا کہنا ہے، اپنا بابا کہنا ہے، اس کو اللہ کا ولی کہنا ہے، جو بھی کہنا ہے. یہ میرا میٹر نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا، ہم نے حق کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک ثبوت کے ساتھ. اس کے بعد بھی اگر آپ نے ہمیں گالیاں دینی ہیں تو یہ آپ کا مقدر ہے، یہ آپ کا نصیب. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق کو سن کر اس کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.